سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج سرطان سٹار کینسر والوں کے لیے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ جو میں نے آپ کے سٹار کے مطابق صدقہ پڑھائی وغیرہ بتایا ہے سٹار کے اینڈ میں، یعنی ویڈیو کے اینڈ میں، وہ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ نمبر 2، جو میں ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا، نظر بد ہوگی، ان کے معاملات علیحدہ ہوں گے، وہ میرے ہاروسکوپ سے میچ نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جس بندے پر جادو کیا گیا برے کے لیے تو اس کا اچھا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے معاملات علیحدہ ہوں گے۔ یہ عام اور نارمل لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ جو بندہ فیکٹری اونر ہے یا کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی بھی بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی کیوں نہ لگاتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یا پھر ایسے نوکری پیشہ حضرات جو کہ نوکری تو کرتے ہیں مگر ساتھ ان کی کمیشن بھی ہے کہ جتنا کر لو گے اتنا لے لو گے، تو وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے، وہ نوکری پیشہ حضرات کی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں بتا دیں، جنوری کا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ معاملات بیچ میں بگڑیں گے بھی کافی بار، مگر اوورال اگر ہم اینڈ میں جا کر دیکھیں تو بہتر رہے گا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر ایک تو کوشش کیجیے گا کہ ادھار مال نہ دیجیے گا، یہ آپ کو نقصان دے گا پورے مہینے کے اندر، بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی کو ادھار دیں گے تو آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں۔ ایسا بندہ جو کہ آپ سے پہلے مال لے کر جاتا ہو اور بالکل ٹائم پر چیز دیتا ہو، اس پہ صرف بھروسہ کیجیے گا۔ نئے بندے کے اوپر یا کوئی ایسا بندہ کہ جو پہلے بھی ذلیل کرتا ہو، ایسے بندے کے ساتھ کاروبار نہ کیجیے گا، ورنہ زیادہ معاملات آپ کے خراب ہوں گے۔ کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی ایسا پیسہ کاروبار میں نہ ڈالیے گا جس کے اندر سود شامل ہو، کاروبار الٹا نقصان دے جائے گا۔ اگر یہ دو چیزیں آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار میں پروفٹ رہے گا۔ ایسے لوگ جن کی فیکٹریاں ہیں یا ایسے لوگ جن کے پاس ملازمین کام کرتے ہیں، آپ کو ان ملازمین کی طرف کافی دھیان دینا پڑے گا۔ ملازمین کی طرف سے آپ کو نقصان ہونے کے چانس ہیں جی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان کی طرف دھیان آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ باقی اوورال معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے، تو آپ کے لیے مہینے کا عام مہینے کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے اندر زیادہ تر الحمدللہ لوگوں کے نوکری سے نکالے جانے کے بھی چانس نہیں ہیں، اور نہ ہی تنخواہیں بڑھنے کے چانس ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں کے بڑھ سکتے ہیں بس، یا ایسے سرکاری نوکری والے جن کا مثلا ابھی تک کانٹریکٹ ہے اور پکی نوکری نہیں ہے، وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ہی ہوتا ہے، تو ان کی تنخواہوں میں کچھ نہ کچھ فرق آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پکے سرکاری والے ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی زیادہ تر لوگوں کی نہیں بڑھیں گی، بہت کم لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں گی۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ایک نارمل مہینہ ہی اس کو ہم مانیں گے جی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، تو اس مہینے کا جو ہے آخری 2 ہفتے آپ کے لیے سب سے بہترین ثابت ہوں گے۔ اس کے اندر جا کر آپ نوکری کے لیے زیادہ کوشش کیجیے گا، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ نوکری ملے گی جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پورا مہینہ بہت بہترین ہے، کبھی بھی سٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ بس پارٹنرشپ کی طرف سے ذرا دھیان دیجیے گا، یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں نے اکیلے کرنا ہے۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں، پھر 2-3 لوگوں کے سٹار شامل ہو جاتے ہیں، پھر معاملات علیحدہ ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کی احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے سارے کا سارا الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ پورے مہینے کے اندر جب مرضی پیپر جمع کروائیں، آپ کے لیے اچھا رزلٹ ہی آپ کو ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جی۔ اب جن بچے بچیوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا اس مہینے کے اندر رشتہ ہوگا یا نہیں، تو الحمدللہ بڑی اچھی ریشو آ رہی ہے اس معاملے کے اندر۔ لڑکیوں کی بہت زیادہ ہے، لڑکوں کی ذرا نارمل ہے۔ تو لڑکیوں کے خاندان کے باہر اور اندر دونوں میں ہونے کے چانسز ہیں، لڑکوں کے خاندان کے باہر ہونے کے چانسز ہیں، خاندان کے اندر کم ہے جی، ٹھیک ہے جی؟ تو لڑکیوں کی جو ہے زیادہ بہتری رہے گی اس معاملے کے اندر، زیادہ تر لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہوں گے۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حمل ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ اگر آپ علاج کروا رہے ہیں تو اس کا بھی رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا۔ صرف ان بچیوں کے معاملات خراب ہوں گے جو کہ 18 کی مریض ہیں یا جادو کی مریض ہیں، ان کے معاملات ایک علیحدہ ہیں جی۔ صحت کے معاملات جو ہیں
مرد حضرات جو ہیں ان کے تھوڑے سے اس مہینے کے اندر زیادہ خراب ہوں گے، خاص طور پر آپ کو موسمی اثرات جو ہیں وہ ان کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں پہلے سے بیمار ہیں ان کو ہلکا سا مسئلہ زیادہ بنے گا، مگر جو تندرست ہیں ان کا الحمدللہ کافی کم مسائل بنیں گے ان کے لیے۔ اگر ہم مقدمات کے معاملات کو دیکھیں تو یہ مہینہ جو ہے مقدمات کے معاملات کے اندر جن لوگوں پر بالکل ریئل کیسز ہیں ان کے حق میں نہیں ہوگا، جن پر فیک کیسز کیے گئے ہیں ان کے بھی معاملات ذرا بگڑیں گے ہی، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے نام آ چکے ہیں ان کو ویسے بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، جائیداد کے مقدمات کے اندر جو ہے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، اس کے بعد پیسے کے لین دین کے اندر جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ نے کہیں پر قرض دیا ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ واپس ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں آپ کے۔ پیسوں کے معاملات کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کافی زیادہ معاملات ہیں جن کے اندر اتار چڑھاؤ رہے گا جی، جیسے کہ تعلیمی معاملات کے اندر یہ مہینہ کچھ خاص ثابت نہیں ہوگا، الٹا آپ اگر محنت نہیں کرو گے تو آپ کو اس سے بہت کم رزلٹ ملے گا۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت نہ بھی کرنے سے کچھ پچھلی چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو ایک ایوریج سا مہینہ نکل جاتا ہے، مگر اس مہینے کے اندر محنت نہ کرنا آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا رزلٹ پہلے ہی کم ملنا ہے، تو آپ کو محنت پہلے سے زیادہ کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو ایک نارمل سا اس کا رزلٹ مل سکے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مہینہ آپ کے دشمنوں کے لحاظ سے آپ کے اوپر کس طرح کا رہے گا، تو دشمن کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو دشمن آپ پر جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ آپ پر بہت زیادہ غالب رہیں گے، نقصان بھی دیں گے، کاروبار میں نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے ہی بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے ہورسکوپ ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں کا ویسے کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملات ہیں، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ آپ کے اس معاملے کے اندر بھی دشمن جو ہے آپ پر غالب آ سکتے ہیں، تو احتیاط کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے جی آپ کو۔ میاں بیوی کے معاملات کی بات کریں تو گھریلو جھگڑے اس مہینے کے اندر نارمل رہیں گے، بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کی طرف سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، تو آپ کا اس معاملے کے اندر نارمل رہے گا۔ آپ ذرا اپنے مسائل کو تھوڑا سا اپنے دماغ کو تھوڑا سا کول رکھیے گا تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ ہلکی سی بات بھی جو ہے وہ آپ اگر کہیں گے چھوٹی موٹی بات کر لیتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی بات بگڑتی زیادہ بگڑے گی، تو چھوٹی کو ہی کنٹرول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے جو باقی آپ کا جو صدقہ اور پڑھائی ہے، اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا۔ ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد
جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسبیحاں کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کی جو اللہ کے ناموں کی تسبیح ورد ہے اس کو اچھے سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو تسبیح کریں گے، ٹھیک ہے جی، پہلی جو تسبیح ہوگی وہ 3 لفظوں کو ملا کر ہوگی۔ لفظ ہے یا رؤوفو یا جامعو یا غنیو، یا رؤوفو یا جامعو غنیو، یا رؤوفو یا جامعو یا غنیو۔ تعداد ہوگی اس کی جو ہے 290 بار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آپ کی دوسری تسبیح ہے وہ ہے یا باقی یا اللہ، یا باقی یا اللہ۔ تعداد جو ہے اس کی 180 بار ہوگی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی ہے۔ اس کے بعد جو میری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی پڑھائی اچھے سے سن لیجئے گا۔ آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ہے 3 لفظ پہلے پڑھے جائیں گے، یا رحیمو یا رحیمو یا قیومو یا قیومو یا وکیلو، ٹھیک ہے، تینوں لفظوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، یا رحیمو یا قیومو یا وکیلو۔ ایک دانے پہ یہ 3 لفظ پڑھے جائیں گے۔ تعداد ان کی ہوگی 313 بار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری تسبیح ہے آپ کی وہ ہے یا حفیظو یا حفیظو یا فتح ہو، یا حفیظو یا فتح ہو۔ تعداد ان کی جو ہے یہ دو لفظ جو ہیں ایک دانے پر پڑھے جائیں گے۔ تعداد ان کی ہوگی 513 بار، ٹھیک ہے جی۔ جی، ان تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہے کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتو۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ۔ ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ عَنْہُ کُلَّ سُوءٍ وَنَحْسٍ۔ ترجمہ، اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وَمْنَحُونِی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وَمْنَحُونِی نَجَاحَہَا، ٹھیک ہے جی۔ وَمْنَحُونِی نَجَاحَہَا وَالْبَرَکَتَ وَالسُّرُورَ، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللّٰہِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاکْتُبُوا لِی خَیْرَ الْقَدِیر، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَکَ اللّٰہُ وَتُبَارِکَ قَوْلُہُ الْمُنزَلُ۔ اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ
ज़्याدہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے۔ میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے۔ تو 31 بار ہم اس دعا کو مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی، تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا، اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے؟ اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار، جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا، یہ آپ لوگوں نے یہ چیز کرنی ہے لازمی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں، ٹوٹا، 1 مٹھی چینی، اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے؟ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے، اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا۔ تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو، 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا، اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے، اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے؟ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔